ہم حمد و ثنا تیری پڑھتے جائیں، ہو کوہ بھی حائل تو چڑھتے جائیں، یا رب ہمیں توفیق ایسی عطا کر، میدان وفا میں ہم بڑھتے جائیں، میدان وفا میں ہم بڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خطیب مستقبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر احمد خان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ 4 ننھے مقررین موجود ہیں اور یہ مقررین اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے دیے گئے ٹاپک پر۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ایوان میں سے پہلی مقررہ کو دعوت دوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ججمنٹ پینل میں موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر جواد اور سر علی رضا خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک۔ سر اجازت ہے سٹارٹ کریں پروگرام کو؟ بالکل۔ تو جی ناظرین، آج کی پہلی مقررہ ہیں مبشرہ ابراہیم۔ ان کی عمر ہے 10 سال۔ مبشرہ آ جائیے۔ اور جب تک مبشرہ یہاں آتی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے جو ان بچوں کو دیا گیا ہے وہ ہے رمضان اور دعوت افطار۔ اس پر 3 منٹ کا ٹائم ہوگا اور 3 منٹ کے ٹائم کے اندر ان بچوں کو اپنی تقاریر ختم کرنی ہوں گی۔ اچھا بچوں، آپ کو مبشرہ اور بچوں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے، یعنی کہ 180 سیکنڈز، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے 2 منٹ ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ 120 سیکنڈز ختم ہو جائیں گے، میں اس بیل کو ایک بار بجاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس لاسٹ منٹ ہے، آپ اپنی اسپیچ کو کنٹینیو کریں۔ لیکن جیسے ہی 3 منٹ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، یعنی 180 سیکنڈز ختم ہو جائیں گے، میں اس بیل کو 2 بار بجاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور آپ جو جملہ کہہ رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کیجئے اور اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، ساتھ ساتھ ٹائمر جو ہے اسکرین پہ بھی چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مبشرہ آپ ریڈی ہیں؟ نروس کیوں لگ رہی ہیں آپ؟ اچھا، ویری گڈ۔ تو مبشرہ ابراہیم، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور انعامات میں سے ایک عظیم نعمت رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور وہی خوش نصیب ہے جس نے اس مہینے کی برکتوں کو اور رحمت کی بارشوں کو پا لیا۔ صدر علی وقار، اس مہینے میں اللہ پاک نے 2 خاص تحفے رکھے ہیں، سحر اور افطار، اور جو کہ اسلام، محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ لہٰذا افطار کی نعمت کو پانے والوں کا فرض ہے کہ وہ اس نعمت کو حصول کرتے وقت اپنے دیگر عزیز و قریب، پڑوسی اور احباب کو یاد رکھے تاکہ آپس میں محبت بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رمضان کی برکتیں بھی نازل ہوں۔ صدر علی وقار، یہ رحمت، یہ برکت، یہ پرنور فضائیں ہے سجدے کی رونق، یہ روزے کی برکت، یہ بھوک نہیں، یہ پیاس نہیں، یہ رحمت رب پاک ہے، ہر سو یہ کیف تاری ہے، یہ رمضان کی بہار ہے۔ صدر علی وقار، صبر کی وہ لذت، قرآن کی وہ تلاوت، وہ سحری کا نور، وہ افطاری کی لذت، وہ پہلا ہے روزہ اور امی کی شفقت، ہے انتظار مغرب ہے افطاری کی خوشبو، ہے پھیلی ہر سو، رحمتوں کا انوار لایا ہے، ماہ رمضان آیا ہے۔ صدر علی وقار، دعوت رمضان ایک ایسا دلچسپ اور حصول ثواب کا عمل ہے جس کا لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور یہ دعوت ایک ایسی دعوت ہے جسے مسلمان ذوق و شوق سے دیتے ہیں، کیونکہ اس سے ثواب حاصل کرنے کے زیادہ سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ صدر علی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کے ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ صدر علی وقار، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ میں حج کرنا۔ صدر علی وقار، روزہ اور افطار فرض عبادت ہونے کے سوا بے شمار فائدے اور ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ روزہ جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے، روزہ دار کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے، روزہ مومن کی ڈھال ہے، روزہ آگ سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ صدر علی وقار، تو کیسے نہ کہا جائے کہ رمضان اور دعوت افطار کی یہ فضیلت ہے۔ شکریہ۔ ویری گڈ۔ ناظرین، یہ تھی مبشرہ ابراہیم جو کہ بات کریں تھی رمضان اور دعوت افطار پہ۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ججز کی رائے جانیں ان کی سپیچ کے بارے میں،
میں اپنے ایوان میں سے ایک اور ننھے مقرر کو دعوت دوں گا. ان کا نام ہے مرتضیٰ رضوی اور ان کی عمر ہے 12 سال. آ جائیے مرتضیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی. کنفیوز تو نہیں ہے؟ نہیں. اسپیچ یاد ہے آپ کو پوری؟ جی. اسٹارٹ کریں. رولز بھی پتہ ہیں آپ کو؟ جی. تو مرتضیٰ رضوی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء کرام، قابل احترام پروڈیوسرز اور اقبال کے شائن صفت نوجوانوں، السلام علیکم. میرا نام سید محمد مرتضیٰ رضوی ہے اور میں چنیوٹ اسلامیہ پبلک اسکول کا طالب علم ہوں. جس عنوان پر آج مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان اور دعوت افطار. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں نزول رزق فراوانی سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ برکتوں والا، فضیلتوں والا، رحمتوں والا اور شکران نعمت والا مہینہ ہے. اس لیے نزول رزق بے انتہا مہنگائی کے باوجود فراوانی سے حاصل ہوتا ہے. کہ اس شدت سے روزے دار اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھتے ہیں اور افطار کا بھی بہترین انتظام کرتے ہیں. سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں زمین میں جگہ دی اور تمہارے لیے زمین میں رزق کا انتظام کیا. تو یہ تقاضۂ بندگی کیا ہے؟ یہ عجز بندگی کیا ہے؟ یہ بندگی کیا ہے؟ یہ شرافت بندگی کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو رکھیں، بلا کوئی شرط کے، بلا کوئی عذر کے. کوئی ہیل و بہانہ نہ ہو، کوئی شدید اور شدت گرمی کا بہانہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے سارے اعمال عالم سوم میں ہیں اور یہ ہماری ساری حرکات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنی جا رہی ہیں. رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے کیا صرف معدے کے لیے دعوت افطار کا انتظام رکھا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اعضا کے لیے دعوت افطار کا انتظام رکھا ہے. آنکھ کا دعوت افطار کا انتظام الگ ہے، کان کا الگ ہے، زبان کا الگ ہے، عقل کا الگ ہے. جس طرح اچھے اور دلکش مناظر آنکھ کے لیے رزق ہے، اچھا ذائقہ زبان کے لیے رزق ہے، اچھی آواز کان کے لیے رزق ہے، معلوماتی گفتگو دماغ کے لیے رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ کیا صرف انڈو پاک کے مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو کیا صرف مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. جہاں جہاں اس کی کائنات پھیلی ہوئی ہے وہاں رمضان المبارک منایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان اخوت بھائی چارے کے رشتے سے منسلک ہے. اب رمضان کے مہینے میں کھانا کھلانے کے لفظ کو رمضان المبارک دعوت افطار کا لفظ دیا گیا ہے. شکریہ. ویری گڈ. ناظرین، یہ تھے مرتضیٰ رضوی. تو آئیے جانتے ہیں مبشرہ اور مرتضیٰ کی اسپیچز کے بارے میں ججز کی رائے کیا ہے. السلام علیکم علی بھائی، اور آج کی رائے بتائیے کیا ہے. وعلیکم السلام. مبشرہ کے حوالے سے اچھی تقریر کی، کانفیڈنس تھا، لیکن مجھے تقریر ان کی بے ربط لگی. ایکسپریشن لیس وہ تو تھی، لیکن مواد بھی جو تھا بے ربط تھا. ایک جو ہے پیرا دوسرے پیرے سے کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اس کا ربط نہیں تھا. تو اور مجھے انداز بیاں بھی جو ہے وہ بہت پر اثر نہیں لگا. دوسری بات یہ ہے کہ مرتضیٰ رضوی جب آئے تو میرا خیال ہے آج کئی روزوں کے بعد ہماری پروڈکشن ٹیم خوش ہوئی ہوگی. انہوں نے پروڈکشن ٹیم کو جو مخاطب کیا، مجھے کہے کہ پروڈکشن ٹیم کو بھی خوش کر دیا، پروڈیوسر صاحب کو بھی خوش کر دیا جائے. ان کی جو محنتیں ہیں اتنے عرصے کی وہ کچھ وصول ہوئی ہوں گی. پروڈکشن ٹیم کو ہماری انہوں نے جو ہے نا بڑا حوصلہ افزائی دی. جی. اچھا، ایک تلفظ جو بار بار انہوں نے غلطی کی وہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، رزق، وہ رزق تقریباً کوئی 11 مرتبہ. جی ہاں. تو میں تو 55 دفعہ لکھ چکا تھا کیونکہ وہ بارہا وہ ریپیٹ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، مبشرہ ابراہیم ویسے تو اچھی تقریر کی، لیکن کچھ جو خامیاں تھی کہ ان کا جو باڈی لینگویج تھی وہ مجھے اتنی زیادہ متاثر نہیں کیا اس نے. اور میں یہ پہلے بھی کہتا ہوں کہ تقریر جو ہے وہ مدلل ہونی چاہیے، اس کے اندر دلائل ہونے چاہیے. آپ کسی بھی بات کو اگر
کہنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ متاثر کرنا چاہ رہے ہیں ججز کو اور سامعین کو، تو آپ کی تقریر کے اندر دلائل ہونے چاہیے. تھوڑا کوشش انہوں نے کیا ردم میں لے کے آئے، کافیے سے قافیہ ملائیں، تھوڑی کوشش کی تھی. بالکل کوشش تو ماشاءاللہ بہت اچھی کی. بس ہم لوگ یہاں صرف تنقید تو نہیں کرتے، ہم ان کی بہتری کے لیے اصلاح کرتے ہیں. اور مرتضیٰ رضوی کے حوالے سے میں بولنا چاہوں گا کہ ان کو صحیح سے یاد نہیں تھی تقریر، تو اس لیے یہ گھبرا رہے تھے تھوڑا. اگر ان کو صحیح سے یاد ہوتی تو یہ اور اچھا یہاں پہ بول سکتے ہیں. مطلب روانی نہیں تھی زبان میں تقریر کی. ٹھیک ہے بہتر. تو جی ناظرین، یہ تھے ججز کے ریمارکس مبشرہ اور مرتضیٰ رضوی کی تقاریر کے بارے میں. پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اس بزم کو یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.